بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ دو بہت ہی بنیادی سوال ہیں۔ پہلا بنیادی سوال ہے عمران خان کے الیکشن لڑنے سے متعلق، دوسرا ہے عمران خان کی پارٹی چیئرمین شپ کے حوالے سے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ان سارے معاملات کے اوپر گیم چل رہی ہے الیکشن کمیشن میں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ لے کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف نے تھوڑا سمارٹلی موو کیا ہے اور پہلے نمبر کے اوپر انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس سارے عمل میں سے ایک مکھن میں بال کی طرح سے نکال کے سائیڈ پہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب الیکشن بھی عمران خان لڑے گا اور پارٹی چیئرمین شپ بھی عمران خان کے پاس واپس آئے گی۔ اب یہ معاملہ کیسے ہے؟ عمران خان نے توشہ خانہ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کر رکھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابھی پینڈنگ ہے، وہ انہوں نے ٹائم دیا، ٹائم دینے کے بعد آگے بھی ابھی معاملہ چلے گا۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے ابتدائی طور پہ انہوں نے جو اہم اپنی لیڈرشپ ہے، جس میں ایک تو بیرسٹر علی ظفر ہے، ان کو اور دیگر جو اہم لیڈرشپ ہے ان کو میدان میں اتارا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے نمبر کے اوپر انہوں نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے کہ دیکھیے یہ جو عمران خان کے الیکشنز اور سزا کو کالعدم قرار دینے والا معاملہ ہے، انہوں نے ہائی کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس سے رجوع کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ جسٹس عامر فاروق صاحب سے رجوع نہیں کیا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے خلاف آج باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں بیرسٹر سید علی ظفر کی جانب سے دو متفرق درخواستیں جو ہیں وہ دائر کر دی گئی ہیں۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 8 اگست 2023 کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو اس وقت کا الیکشن ایکٹ تھا اور دستور کا آرٹیکل تھا اس کے لیے عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا۔ لیکن بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کے سامنے بڑا باریک نقطہ اٹھایا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 232 کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا، لیکن اب 232 سیکشن میں ترمیم لائی جا چکی ہے، اور ان کے مطابق 232 میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کی اہلیت کے معاملے پر فیصلے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ عمران خان کو اس معاملے کے اوپر ڈسکوالیفائی کر ہی نہیں سکتے تھے توشہ خانہ والے معاملے کے اندر، اور ان کے مطابق جو نوٹیفیکیشن 8 اگست 2023 کو جاری کیا گیا، عمران خان تو قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے تھے، وہ تو ممبر ہی نہیں تھے، تو آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ تو عمران خان کو جب وہ ہاؤس کے ممبر ہی نہیں ہے تو ان کو قبل از وقت یا ایڈوانس کے اندر جو ہے وہ آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے، اور جب کوئی رکن حلف اٹھاتا ہے، ہاؤس کا ممبر بنتا ہے، تو اس کے بعد ہی یہ صرف ہو سکتا ہے۔ تو یہ اجرا کا جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی بدنیتی کے اوپر ہے، اور ان کے مطابق یہ ایک جلد بازی میں کی گئی غیر قانونی اور بلا جواز کوششیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی رکن کی نااہلی کا سوال کسی اخلاقی جرم میں ملوث ہونے کی صورت میں اٹھتا ہے۔ عمران خان کی سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل زیر التوا ہے، جبکہ عدالت اس سزا کو معطل کر چکی ہے، اور ان کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے دستور کے آرٹیکل 63(1)H کو نظر انداز کر کے جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن آئین سے متصادم ہے، اس لیے عدالت 8 اگست کے نوٹیفیکیشن کو کل عدم قرار دے۔ تو اب نظریں سب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر ہے، نہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کل نواز شریف کے لیے انصاف جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف اور عمران خان تو ذرا ابھی وہ رگڑے والی سچویشن کے اندر ہے، ان کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو۔ اچھا، دوسرا یہ تو الیکشن لڑنے والا اور اہل ہونے والا معاملہ ہے۔ دوسرا جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ 20 دن کے اندر پارٹی الیکشن کرائیں، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنا کے معاملہ تو بچا لیا، لیکن آج ایک بار پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کا 23 نومبر کا یہ جو حکم نامہ ہے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے، اور اس کو بھی ایک بار پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے عدالت کے روبرو کیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ بھی درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست جو ہے عمران خان کی جانب سے ہے جو بیرسٹر علی ظفر کے توسط سے دائر کی گئی ہے۔ ان کے مطابق
ملک میں سینکڑوں سیاسی جماعتیں ہیں، مگر الیکشن کمیشن نے کبھی ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز پر سوال نہیں اٹھایا کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف کے لحاظ سے انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے مطابق یہ آرٹیکل جو ہے دستور کے 125 17 16 10 4 9 26 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ تو ان کے مطابق تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ الیکشن کمیشن کے روبرو زیر التوا تھا اور الیکشن کمیشن نے اپنے زبانی حکم نامے میں پی ٹی آئی کے موقف کو تسلیم کیا تھا۔ اب یہ بار بار ہم جب ان کا ہم آپ فیصلے کے اصول کے لیے رجوع کرتے رہے تو انہوں نے نہیں کیا۔ اب ان کے مطابق ایک تو الیکشن کمیشن کا 23 نومبر کا جو حکم نامہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اگر وہ کالعدم قرار ہوتا ہے تو عمران خان دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور کے اوپر بحال ہو جائیں گے اور ان کے مطابق الیکشن کمیشن کو مزید اس معاملے کے اوپر کوئی آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے روکا جائے۔ اب نظریں تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ کے اوپر ہیں کیونکہ یہ درخواستیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کر سکتے تھے، لیکن ان کو لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں درخواستیں جلدی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی۔ ان کا خیال یہ ہے اگر ہو بھی جائیں کیسز کو طول دیا جاتا ہے، ان کے مطابق طول دینے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے لمبے عرصے کے لیے، جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی صورتحال، آج سسٹم کا لاڈلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور جناب کیا سسٹم نے اس کو اٹھا لیا اپنے سر اور کندھوں کے اوپر۔ اب صورتحال یہ ہے، آج 2 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب خود اور جسٹس گل حسن اورنگزیب تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں نیب نے الزام عائد کیا کہ نواز شریف جو ہے وہ بے نامی دار ہے اور کچھ ٹرانزیکشنز ہیں ان سے متعلق بتائیں۔ اچھا انہوں نے یہ بات کی تو جسٹس عامر فاروق نے کہا اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ پراپرٹی نواز شریف کی ہے تو پھر بھی یہ 4 عناصر ہیں ان کو تو نیب نے ثابت کرنا تھا نا جی، اگر مان بھی لیا جائے پراپرٹی نواز شریف کی ہے۔ اور کہا جی ہاں جی، ایک نواز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، جی آئی ٹی کسی کاغذ پر یقین نہیں رکھتی، العزیزیہ کمپنی 2001 میں رجسٹرڈ ہوئی، دوسری ہل میٹل 2005 میں، تو اس لیے ہل میٹل کے جو مالک ہیں وہ حسین نواز شریف تھے۔ اچھا اب حسین نواز شریف ویسے تو بیٹے ہیں، مریم نواز کہتی ہیں وہ برطانوی شہری ہے میرا بھائی، اس کے اوپر پاکستان کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آج ان کی دستاویزات کے متعلق آیا تو نواز شریف کے وکیل نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، ان کا جی وہ تو حسین نواز جانے اور آپ جانے، یعنی عدالت میں بیٹے کے حوالے سے بھی اس حوالے سے جو ہے۔ اچھا اب انہوں نے کہا جی وہ کمپنی ثابت نہیں ہو سکی تو اس لیے نواز شریف کو جو ہے وہ بری کیا جائے اور کبھی بھی ان کمپنیز کو جو حسین نواز یا عباس شریف یا ان کے تھے تو ان سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ ثابت کر بھی کیسے سکیں گے۔ اچھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایک جج ارشد ملک کی ایک ویڈیو تھی، اس ویڈیو کے اوپر مسلم لیگ نون نے باقاعدہ پریس کانفرنسز کی تھی۔ مریم نواز نے بتایا تھا کہ 6 جولائی 2019 کو اور کہا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں۔ اب آج جب وہ ویڈیو کا معاملہ آیا عدالت کے سامنے اس کو ثابت کرنا تھا، ثبوت دینا تھا، تو مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم وہ جو جج کی ویڈیو والی درخواست ہے اس کو واپس لیتے ہیں۔ اب ان کا اگر آپ واپس لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ہم اگر نواز شریف کا دیکھیں آج نواز شریف اور ان کا خاندان ثابت کرتا نا جج صاحب کی ویڈیو، لیکن مقصد حاصل کر لیا، ان کو گندا کر لیا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب چونکہ معاملات طے ہیں، چیزیں بہترین ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، پہلی یہ ہے کہ آپ کا کیس ریمانڈ بیک کر دیتے ہیں یعنی دوبارہ کیس چلے، دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم میرٹ کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب ایک تو جج کی وہ درخواست واپس لینے کی جو پیروی نہ کرنے کی استدعا ہے وہ عدالت نے منظور کی، پھر کہا جی ہم چاہتے ہیں میرٹ پہ فیصلہ کر دیں۔ تو جناب جیسے عامر فاروق صاحب ہوں وہ کہتے ہیں نواز شریف کا فیصلہ یہاں پہ ہوگا، تو اب نواز شریف کے وکیل جو امجد پرویز ہیں ان کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، عدالت نے مزید سماعت جو ہے وہ 12 تاریخ تک ملتوی کر دی ہے۔ چلے اگر نواز شریف نے وکیل والی جج والی استدعا واپس لی تھی تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو طے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ کے جج کے اوپر الزام ہے اور شریف خاندان نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کا ایک بیان حلفی بھی عدالت میں جمع ہوا تھا اس وقت جج ارشد ملک کا، لیکن نہیں، نواز شریف کے لیے سب اچھی۔ اب خبریں کیا؟ خبریں یہ ہیں کہ جناب 12 تاریخ کو کیس لگے گا، 12 تاریخ کو نواز شریف کو کلین چٹ دی جائے گی، 14 تاریخ کو جو الیکشن کمیشن ہے وہ شیڈیول جاری کرے گا ممکنہ طور پہ، اس کے بعد نواز شریف کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ پورا ارینجمنٹ ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔